مجھے یقین نہیں آتا میں نے تم جیسے کمزرف گھٹیا اور نیچ انسان سے ہمدردی کی۔ صنم کے لہجے میں ازدہوں سی پھنکار تھی، جبکہ اس کی بات پر مقابل نے یوں سر دھنا تھا جیسے ہاشم نورزئی کی تعریف کی گئی تھی۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ تم محبت بھی صرف مجھ سے کرو گی سویٹ ہارٹ، کیونکہ میں تم سے آج ہی نکاح کروں گا، ہاشم نے کہتے صنم کے سر پر بم پھوڑا۔ ہاشم نورزئی پہلے سے شادی شدہ اور 1 سالہ بیٹی کا باپ تھا، اور اس کی بیوی۔ بھائی، آپ یہ غلط کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آخر آپ کب تک یہ غلط کام کرتے رہیں گے؟ میں تنگ آ گئی ہوں محلے والوں کی باتیں سن سن کر۔ وہ آج پھر اپنے بھائی کے پاس بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، لیکن اس کا بھائی تھا کہ اس کی بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ارے بہن، تم محلے والوں کی باتوں پر کیوں کان دھرتی ہو؟ تمہیں معلوم تو ہے ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے، باتیں بنانا، اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اسی چیز سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ وہ اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن آپ کب تک حرام کھاتے رہیں گے اور مجھے بھی کھلاتے رہیں گے؟ میں تنگ آ چکی ہوں ایسی زندگی سے۔ میں مزید حرام نہیں کھا سکتی۔ جب جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی اچھا ڈھنگ کا کام کر لیں، آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ غصے سے بولتی اٹھی تھی اور کچن میں چلی گئی تھی۔ اچھا نا، غصہ تم بعد میں کر لینا، پہلے مجھے کھانا تو دو۔ نہیں ہے کھانا، میں نے آج کچھ بھی نہیں بنایا، وہ غصے سے کہتی کچن سے باہر نکلی تھی، اور جتنے پیسے اس کے بھائی نے رات کو لا کر دیے تھے وہ سارے پیسے اس کے سامنے پھینک چکی تھی۔ یہ ساری حرام کی کمائی ہے، میں اس کا ایک نوالا تک نہیں لوں گی۔ اب میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ آپ نے کھانا کھانا ہے؟ جائیں، یہ پیسے اٹھائیں، بہت پیسے ہیں نا آپ کے پاس، جائیں باہر سے کچھ کھا لیں۔ وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو پھر جس گھر میں تم رہ رہی ہو یہ گھر بھی حرام کے پیسوں کا بنا ہے، کیوں رہ رہی ہو یہاں پر؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کسی دن یہاں سے بھی چلی جاؤں گی اور آپ کا مجھ سے دور ہونے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، پھر آپ آرام سے کمائیے گا اور کھاتے رہیے گا۔ وہ غصے سے کہتی دروازہ بند کر چکی تھی اور کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ایک بھائی ہی تو تھا جو اس کے پاس اپنا رشتہ بچا تھا۔ رشتہ داروں نے تو ویسے ہی منہ موڑ لیا تھا جب اس کے بڑے بھائی نے رشتہ داروں کی اصلیت جانی۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کو ان سب سے دور لے آیا تھا، اور اس نے واپس پلٹ کر اپنے رشتہ داروں کی طرف نہ دیکھا تھا۔ 2 دن بھوک نے ستایا اور بہن کو بھوک سے تڑپتے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط راستے پر چل پڑا تھا، اور اس نے چوریاں کرنی شروع کر دی تھی۔ پہلے پہل تو وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کہاں سے کما کر لاتا ہے اور آخر کیسے اس کی ہر خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ اس کا بھائی کس طرح پیسے کما کر لاتا ہے۔ پہلے پہل تو وہ لوگوں کی باتوں پر یقین ہی نہ کرتی تھی، لیکن ایک دن جب تنگ آ کر اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تو بھائی نے بھی کوئی جھوٹ نہ بولا تھا اور اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر روز اپنے بھائی کو یہ غلط کام چھوڑ دینے کے لیے کہتی تھی، لیکن اسے تو اب اس کام کی لت لگ چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تو کہتی ہے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن ایک آخری بار بڑی پارٹی پر ہاتھ ماروں گا۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اس شہر سے دور لے کر چلا جاؤں گا، واپس کبھی یہاں پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، اور تو جس طریقے کی زندگی چاہتی ہے اسی طریقے سے جیوں گا، اس نے کہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ بھائی، یہ آخری بھی کیوں کرنی ہے آپ نے؟ بس چھوڑ دیں سب کچھ اب ہمیں محنت کی کمائی کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ محبت سے اپنے بھائی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ہاں، بڑی میسنی ہے تو، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ دیکھ کیسے جلدی باہر آئی ہے اپنے بھائی کے کام چھوڑنے پر۔ چل اب جلدی سے کھانا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، رات میں نے پھر جانا ہے۔ وہ اس کا ناک دبا کر بولا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے رات میں جانا ہے نا تو کھانا خود ہی اٹھا کر لے لیں۔ وہ غصے سے کہتی اٹھی اور واپس جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ سرد آب بھرتا اٹھا تھا اور خود ہی کچن میں چلا گیا اور کھانا ڈال کر کھانے لگا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ وہ کھانا کھانے کے درمیان ہی بولا تھا۔ سامنے سے ملنے والی خبر سے اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آج کی رات چھوڑو، کل ہی کرتے ہیں یہ کام، اس نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور غور سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ چلو آج شہزادی کو راضی کر لیتے ہیں، کل جا کر اپنا کام کر لیں گے، بہن بھی خوش اور میں بھی، وہ مسکرا کر کہتا کھانا کھانے لگا تھا، اور کھانا کھا لینے کے بعد وہ اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیٹا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تمہاری بھی چھوٹی بچی ہے، اسے سنبھالنے کے لیے بھی کوئی چاہیے نا، ہم آیا پر اتنا یقین نہیں کر سکتے۔ ماں،
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں شادی تو کر لوں، چلو آیا تو پھر بھی پیسے کی خاطر میری بیٹی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، لیکن جو میری بیوی بن کر آئے گی، کیا پتہ اس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر نہ پالا تو، وہ اس کی اچھی ماں نہ بن سکی تو میں تو ساری زندگی پچھتاتا رہ جاؤں گا کہ میں نے شادی کیوں کی تھی۔ بس مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب میری بیٹی کے لیے مجھے ایک اچھی ماں مل جائے گی۔ ہاشم نورزئی نے کہا، ہاشم، میں نے تمہارے لیے اتنی ساری لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، تم دیکھو تو صحیح ایک دفعہ، وہ لڑکیاں تمہارے لیے اچھی ہیں۔ ماں، وہ لڑکیاں میرے لیے اچھی ہیں، لیکن میری بیٹی کے لیے ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکیاں ہیں، اور ایک 35 سالہ مرد جس کے پہلے ہی 5 سال کی بیٹی ہے، اس سے کیوں شادی کریں گی آخر؟ وہ کیوں چاہیں گی کہ ان کے سر پر شادی ہوتے ہی ایک بوجھ ڈال دیا جائے؟ ہاشم نورزئی کہتا اٹھا تھا اور اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم اپنی بیٹی کی خاطر اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، اس کی ماں دھاڑی تھی۔ ہاشم نورزئی کے بڑھتے قدم رکے اور اس نے مسکرا کر اپنا سر جھکایا۔ ماں، ایک دفعہ آپ کی مرضی سے کہنے پر شادی کر چکا ہوں نا، اس نے کیا کیا، سب آپ کے سامنے تھا، اب مزید اپنی بیٹی کی زندگی کو میں جہنم نہیں بنا سکتا۔ وہ کہہ کر بنا پلٹے اپنی ماں کی طرف دیکھے بنا اپنی بیٹی کے کمرے میں بند ہو گیا تھا، جبکہ اس کی ماں نے پیچھے ایک سرد آہ بھری تھی۔ آخر کب تک تم اسے یاد کر کے یوں ہی روگے؟ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، انہوں نے کہہ کر سر اپنا صوفے کی پشت پہ گرایا تھا اور ماضی کے کچھ حسین لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں۔ دیکھے نا ماں، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ معصوم سا چہرہ بنائے ہاشم نورزئی کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، جبکہ ہاشم نے منہ چڑھایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ یہ میرا شوہر کم، دشمن زیادہ ہے، نہ جانے آپ نے کون سی دشمنی مجھ سے نکالی ہے ماں، وہ کہہ کر ان کے پاس بیٹھی تھی اور اپنا سر ان کے کندھے پر گرا لیا۔ تمہیں تنگ کرتا ہے تو اتنی ہی تم سے محبت بھی کرتا ہے، وہ محبت سے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر بولی تھی، جبکہ وہ بھی مسکرائی تھی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ بی بی جی، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ ملازم کی پکار پر ہاشم نورزئی کی ماں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اسپات میں سر ہلایا تھا، اور پھر ملازمہ کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کے بھائی نے رات کو کہا تھا کہ وہ اپنا یہ سارا کام چھوڑ دے گا، اور آج رات کو وہ لوگ اس شہر سے بھی دور جانے والے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے رات بھر اپنے بھائی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا تھا، وہ اکثر رات میں چوریاں کرنے جایا کرتا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کا بھائی رات میں گھر سے باہر نہیں نکلا، اسی وجہ سے اس نے اپنے بھائی پر یقین کر لیا تھا، لیکن اسے تو اپنے بھائی کے شیطانی پلان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے۔ بھائی، ہم کب تک نکلیں گے؟ وہ گھر سے باہر آئی تو اس کا بھائی جنید ایک نظر نامی شخص کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا۔ تم اندر چلو، میں آ رہا ہوں، پلٹ کر اپنی بہن کو جواب دیا تو اسپات میں سر ہلاتی واپس اندر چلی گئی۔ کیا خبر ہے؟ بچی کے پاس کون ہوتا ہے؟ جنید نے پوچھا۔ وہ اسکول میں پلے گروپ میں ہوتی ہے، 12 بجے تک اسکول سے باہر نکلتی ہے، 12:05 پر ڈرائیور اسے لینے کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ 5 منٹ ہمیشہ اسے لیٹ ہو جاتی ہے ٹریفک کی وجہ سے، لیکن اسکول کا گارڈ ہمیشہ اس بچی کو اپنے پاس رکھتا ہے، نظر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر آج تم 12 بجے سے پہلے ہی وہاں جا کر کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا کہ ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے آج پہلے ہی آ گیا ہوں، لیکن یاد رکھو اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس کے ڈرائیور نہیں ہو۔ جنید نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا تو نظر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جنید واپس پلٹا۔ بھائی، یہ کون تھا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آج ہم یہاں سے چلے جائیں گے، صنم جنید کو گھر میں آتے دیکھ کر بولی۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن آج نہیں، ہم کل صبح صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ بھائی، آپ کوئی غلط کام کرنے کا تو نہیں سوچ رہے نا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ نہیں، میں اب کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تم بے فکر ہو جاؤ، وہ مسکرا کر کہتا اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، نظر گاڑی میں ایک سائڈ بیٹھا بس اسی بچی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دکھائی دی، وہ سر پر اپنی ٹوپی پہنتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا نمبر دیکھا اور پھر نظر کو دیکھا، جو روز ڈرائیور لینے کے لیے آتا تھا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ گارڈ نے بچی کا ہاتھ نظر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کی جگہ مجھے بھیج دیا ہاشم صاحب نے، لیکن آپ بے فکر رہیں، بچی اس ٹائم پر گھر پر پہنچ جائے گی، وہ کہہ کر اس بچی کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔ مجھے پہلے ڈیڈا کے پاس جانا ہے، بچی گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم چلیں گے،
نظر نے مسکرا کر بچی کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے اور چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے گاڑی کو گھما کر اپنی منزل کی طرف روانہ کیا تھا۔ جیسے ہی نمل کا ڈرائیور اسکول کے باہر پہنچا، اس نے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا۔ بچی کہاں ہے؟ ڈرائیور نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ڈرائیور آیا تھا جس گاڑی میں آپ روز آتے ہو، اسی گاڑی میں، اور کہہ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرائیور نے پیچھے کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ وہ گاڑی بالکل ویسی ہی تھی جیسی گاڑی نظر لے کر آیا تھا۔ آخر تم کیسے بچی کو اس کے ساتھ بھیج سکتے ہو؟ کوئی بھی آ کر کہے گا کہ اس کے گھر والوں نے اسے بھیجا ہے تو تم اس کے ساتھ بھیج دو گے؟ کیا تم نہیں جانتے ایسی گاڑیاں کتنی ہیں؟ فیک نمبر پلیٹ بنوانا بھی اتنا مشکل نہیں۔ آخر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ڈرائیور دھاڑا اور موبائل نکال کر کوئی ایک سائٹ پر ہوا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی ہاشم نورزئی نے کال اٹھائی تو ڈرائیور نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ صاحب، نمل بی بی کو اسکول سے کوئی اور لے کر چلا گیا ہے۔ گارڈ کا کہنا ہے کہ کوئی آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے میری جگہ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا نمل بی بی آپ کے ساتھ ہے؟ ہاشم نورزئی اس وقت میٹنگ میں تھا۔ اسے لگا تھا کہ نمل اس سے بات کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ڈرائیور اسے کال کر رہا ہے، لیکن ڈرائیور کی بات سن کر وہ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ ہم بعد میں میٹنگ کنٹینیو کریں گے، ہاشم کہتا میٹنگ روم سے باہر نکلا اور اپنے پرسنل کیبن کی طرف بڑھا۔ آخر تم اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ وقت پر پہنچا کرو۔ اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم گھر پر کال کر کے معلوم کرو کہ نمل گھر پہنچی ہے یا نہیں۔ میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر چکا تھا اور اس نے فوراً پولیس کو کال ملائی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں پولیس فورسز کو تگڑی کا ناچ نچا دیا تھا اور ساری پولیس فورس نمل کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن نمل انہیں کہیں بھی نہ ملی تھی۔ ہاشم ابھی بھی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا پولیس آفیسر پر دھاڑ رہا تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ہاشم نے ایک ان نون نمبر دیکھ کر موبائل کو کان کو لگایا۔ کیسے ہو ہاشم نورزئی؟ سنا ہے تم اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہو۔ مقابل کی آواز سن کر ہاشم نورزئی ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا اور اس نے موبائل اسپیکر پر رکھ کر ٹیبل پر رکھا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ ہاشم نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ میں جو بھی ہوں اتنا جان لو کہ تمہاری بیٹی بالکل محفوظ ہے، لیکن اگر تم نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو تمہاری بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ دیکھو، میری بیٹی کو کچھ نہیں کرنا۔ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری دشمنی اگر ہے بھی تو وہ مجھ سے ہوگی، میری بیٹی سے نہیں۔ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ گھبرا کر بولا تھا۔ آگے سے ایک کہا اس کی سماعتوں میں گونجا۔ ہاشم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ موبائل کے اندر سے اس شخص کو باہر نکالے اور اس کا منہ توڑ دے۔ تمہاری بیٹی بالکل محفوظ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ محفوظ ہی رہے تو خاموشی سے 2 کروڑ روپے کا انتظام کر دو اور میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ نمبر ٹریس کرو، ہاشم نے گرج کر کہا اور موبائل اٹھا کر واپس اس میں انگلیاں چلانے لگا۔ 2 کروڑ روپے نکال کر بیگ میں ڈال دو اور گھر پر لے کر آؤ، وہ اپنے مینیجر کو کہتا واپس رابطہ کر چکا تھا۔ آپ لوگ اپنی تلاش جاری رکھیں۔ یاد رکھیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ لوگوں کے اسٹیشن اور گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ وہ قہر آلود نظروں سے انہیں دیکھ کر کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی لیکن ان کڈنیپرز کی کال نہیں آئی تھی اور اب ہاشم نڈھال گھر پر بیٹھا ان کڈنیپرز کی کال کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ اچانک سیکیورٹی گارڈ کے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا اور ہاشم کے پاس آیا۔ صاحب، باہر کوئی عورت آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ جنید نظر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، نظر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس بچی کو چھوڑتے ہیں صنم کے پاس اور تم کال کرو اس کے باپ کو اور بتاؤ کہ اس کی بیٹی ہمارے پاس ہے، لیکن یاد رہے کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، بس یہ آخری کام، اس کے بعد تم اپنے راستے اور ہم اپنے راستے۔ جنید نے کہا تو نظر نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جنید اس بچی کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس بچی کے لیے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی صنم بیٹھی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ کون ہے یہ بچی؟ وہ محبت سے مسکرا کر اس بچی کی طرف بڑھی ہی تھی اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا، جبکہ وہ بچی اب گھبرا رہی تھی۔ یہ میرے دوست کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں گیا ہے کام سے، تو اس کی واپسی تک ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں گے۔ تم اس کا خیال رکھ لو گی نا؟ جنید نے مسکرا کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی گھر پر بور ہو جاتی ہوں۔ صحیح ہے، مجھے بھی پیاری سی گڑیا کھیلنے کے لیے مل گئی، ہم پورا دن ساتھ ہی گزاریں گے۔ صنم مسکرا کر بولتی اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور جنید گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو بیٹا؟ شام تک آپ گھر واپس چلے جاؤ گے؟ صنم محبت سے اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کر کے بولی تھی۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے،
وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، آپ رات میں اپنے بابا کے پاس ہی چلی جاؤ گی۔ آپ مجھے بتاؤ، نام کیا ہے آپ کا؟ صنم اس کی طرف پانی بڑھا کر بولی تھی۔ اس بچی نے غور سے صنم کا چہرہ دیکھا اور پھر پانی کے گلاس کو تھام کر اپنے لبوں کو لگایا۔ پانی کا گلاس ختم کر لینے کے بعد اس نے گلاس واپس صنم کو پکڑا دیا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، صنم نے پھر پوچھا۔ نمل، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ صنم مسکرائی تھی۔ آپ کا تو نام بہت زیادہ پیارا ہے، جتنا نام پیارا ہے آپ بھی اتنی ہی پیاری ہیں۔ اس نے مسکرا کر اس کی نرم سے گال کو چھوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ارے، مجھ سے ڈرو نہیں، کھانا کھانا ہے آپ نے؟ بھوک لگی ہے آپ کو؟ صنم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پوچھا تو اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر میرا ویٹ کرو، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ صنم کہہ کر اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا کچن میں گئی تھی۔ کھانا گرم کر لینے کے بعد وہ اس کے پاس واپس آئی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر ساتھ کھیل لینے کے بعد صنم نے اسے سلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نمل اور صنم کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے صنم کو ہنسا رہی تھی، تو وہیں صنم بھی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نمل کا خوف بالکل غائب ہو گیا تھا۔ رات ہونے کو آئی تو اب صنم کو فکر ہونے لگی تھی کہ نہ جانے اس کے ماں باپ اسے ابھی تک لینے کیوں نہیں آئے۔ اس نے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی اور اپنے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا تو اسے آواز سنائی دی۔ وہ وہیں خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ انسان بہت شاطر ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی عزیز ہے۔ یاد رکھو کہ تم اسے جب پیسے لینے کے لیے جاؤ گے نا، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں پیسے لینے کے لیے کسی تیسرے بندے کو انوالو کرنا ہوگا تاکہ وہ پیسے ہمارے تک بھی پہنچا دے اور ہم آرام سے اس چکر سے بھی نکل جائیں، جنید نے کہا۔ اچھا خیر، تم نے اپنی بہن کو یہ تو نہیں بتایا کہ ہم نے اس بچی کو کڈنیپ کیا ہے؟ جنید نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی تک اسے نہیں بتایا۔ میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ میرے کسی دوست کی بیٹی ہے، لیکن اسے یہ بات پتہ بھی نہیں چلنی چاہیے کہ ہم نے اسے کڈنیپ کیا ہوا ہے۔ خیر، وقت تو سارا نکل گیا، اب بس جلد سے جلد وہ ہمیں پیسے دے تاکہ ہم اس کی بیٹی اس کے حوالے کریں اور اس شہر سے نکل جائیں، جنید نے کہا تو نظر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صنم کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بھائی نے اس سے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب اسے اس بچی کو بچانا تھا اور وہ اپنے بھائی کو اس برے کام سے دور لے کر جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بچی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچا دے گی تاکہ اس کے بھائی کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ برے کام کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اب ایک بار اس کے بھائی کو سزا مل جائے۔ صنم واپس اپنے کمرے میں گئی اور جا کر نمل کا بیگ کھولا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا، ہاشم نورزئی۔ اسے یاد آیا تو اس نے اکثر یہ نام نیوز میں سنا تھا۔ بزنس کی دنیا میں نمبر 1 پر پایا جاتا تھا اور اس کی ذہانت کی گواہی بچہ بچہ دیا کرتا تھا۔ اس نے کنفرم کرنا چاہا کہ یہ اسی امیر بزنس مین کی بیٹی ہے یا نہیں۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار اس انسان کا انٹرویو اخبار میں شائع ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی کمرے میں موجود اخبار نکالے اور ان میں سے ایک مخصوص اخبار لیا اور اس میں ہاشم کا انٹرویو پڑھنے لگی۔ اس میں اس کی ماں، بیٹی اور اس کی اپنی تصویر تھی۔ اس نے نمل کو دیکھا اور پھر اس تصویر میں موجود بچی کو۔ وہ وہی تھی۔ صنم نے بنا وقت دیکھے نمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کا بیگ اٹھاتی گھر سے نکل گئی تھی۔ بھائی، میں جویریہ کے پاس جا رہی ہوں، اس بچی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، گھر میں رہے گی تو بور ہو جائے گی، وہ کہہ کر بنا اپنے بھائی کی سنے گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ارے، وہ بچی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے، جنید کے دوست نے بولا۔ ارے، گھر کے پاس ہی گھر ہے، زیادہ دور نہیں جائے گی۔ صحیح ہے، اگر ہم پکڑے بھی گئے تو بچی ان کو یہاں نہیں ملے گی، اور میری بہن میری باتوں پر یقین کرتی ہے، اسے معلوم ہے کہ جو اس کے بھائی نے کہا وہی سچ ہے، جنید نے لاپرواہی سے کہا۔ تو اس کا دوست بھی خاموش ہو گیا تھا۔ صنم وہاں سے نکلی اور سیدھا مین روڈ پر آئی تھی۔ اسے ہاشم نورزئی کے گھر کا بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس بچی کو صحیح سلامت اس نے اس کے گھر پر پہنچانا ہے، اسی لیے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ گھر خود ہی ڈھونڈے گی۔ وہ اس ننھی سی بچی کو اپنے ساتھ لیے اس ٹھنڈ میں بھی ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور مسلسل ہاشم نورزئی کا گھر ڈھونڈ رہی تھی۔ سب لوگ اسے جانتے تھے، لیکن گھر کا ایڈریس تو صحیح سے کسی کو معلوم ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے پاس موجود اخبار نکالا اور اس میں ایڈریس ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں بھی ایڈریس نہ تھا۔ اس نے رخ ہاشم نورزئی کے آفس کا کیا۔ آفس کے باہر ہی اسے گارڈ مل گیا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ مجھے ہاشم نورزئی سے ملنا ہے، وہ اپنی پیشانی صاف کرتی بولی۔ ابھی اس وقت صاحب تو آفس میں نہیں ہیں، آپ ان کے گھر سے ہی چلی جائیں، گارڈ نے کہا۔ آپ مجھے ایڈریس دے دیں۔ صنم نے کہا،
تو اس گارڈ نے اسے مشکوک نظر سنم نے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت اسے کسی کے گھر جانا عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اس بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ ابھی اس کے گھر جائے گی۔ وہ جیسے ہی ہاشم نورزئی کے گھر کے باہر پہنچی تو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑے رقبے پر موجود ایک بنگلہ تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ گھر چاروں اطراف سے ہریالی سے گھرا ہوا تھا اور مین گیٹ پر ایک سیکیورٹی گارڈ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سنم نے اپنا تھوک نگلا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بات سنیں، سنم نے اسے پکارا تو وہ چونک اٹھا۔ گارڈ نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو آدھا چہرہ ڈھانپے کندھے پر کوئی وزن لادے ہوئے تھی۔ سنم نے نمل کو اپنے کندھے پر ڈال کر اس کے اوپر اپنی چادر دی تھی تاکہ نمل کا چہرہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ سیکیورٹی گارڈ نے دیکھنے کی کوشش کی تھی، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ مجھے ہاشم نورزئی سے ملنا ہے، سنم بمشکل نمل کو اپنے کندھوں پر واپس ایڈجسٹ کر کے بولی تھی۔ لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ سیکیورٹی گارڈ نے حیرت سے پوچھا۔ بس مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے، آپ بول دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، میں اندر سے پوچھ کر آتا ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ اٹھا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ہاشم نورزئی صوفے کی پشت پر سر ٹکائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف واضح تھی۔ وہ پورا دن نمل کو ڈھونڈنے میں گزار چکا تھا، لیکن اسے نمل کہیں نہیں ملی تھی۔ پولیس اب بھی نمل کو تلاش کر رہی تھی۔ اوپر سے کڈنیپرز کی کال نے اس کے ہوش خطا کر دیے تھے۔ وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کڈنیپر نے جتنی رقم اس سے مانگی ہے وہ اتنی رقم اسے دے دے گا۔ صاحب، باہر کوئی عورت آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، گارڈ نے سر جھکا کر کہا۔ اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے؟ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں اور اسے واپس جانے کو کہو۔ صاحب، اس وقت اتنی رات کو وہ عورت یہاں آئی ہے، ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی، آپ ایک دفعہ مل لیں، سیکیورٹی گارڈ نے کہا تو ہاشم نورزئی نے غصے میں گارڈ کو دیکھا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں؟ تمہیں کہا تھا نا اس عورت کو واپس بھیج دو۔ ہاشم نورزئی نے آج پہلی دفعہ اپنے سے چھوٹے عہدے کے شخص سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ اس نے صبح سے اپنی بیٹی کا چہرہ نہ دیکھا تھا، وہ تو ایک پل بھی اس کے بنا نہیں گزارتا تھا، اور یہاں تو گھنٹوں سے وہ اس سے دور تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہاشم؟ اتنی رات کو کوئی عورت آئی ہے تو یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی، ایک دفعہ مل لیتے ہیں، ہاشم نورزئی کی ماں زینت بیگم نے کہا تو ہاشم خاموش ہو گیا تھا۔ آپ اس عورت کو اندر بھیجیں، زینت بیگم نے کہا تو گارڈ گھر سے باہر گیا تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، لیکن آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ کے کندھے پر کیا ہے، گارڈ نے کہا تو سنم نے حیرت سے اس گارڈ کو دیکھا تھا۔ بیٹی ہے میری، اس نے اس کا ایک ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا تو گارڈ نے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی ہاشم نورزئی بیٹھا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے خوف محسوس ہوا کہ اگر انہوں نے اسے کڈنیپر سمجھ لیا تو وہ کیا کرے گی، لیکن وہ ہمت کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ کیا کام ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ وہ آپ کی بچی، سنم نے فقط اب اتنا ہی کہا تھا کہ ہاشم اس کی طرف لپکا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہیں؟ بتاؤ، تم جتنے پیسے چاہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بس بتا دو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا بولا تھا۔ سنم نے چند قدم پیچھے لیے اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر نمل کو صوفے پر لٹا دیا تھا۔ ہاشم نورزئی کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کو؟ بتاؤ مجھے، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ چیختا اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا اور نمل کو جھنجھوڑا۔ نمل آنکھیں مسلتی اٹھی تھی۔ ڈیڈا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اس کے کندھے پر سر گراتی واپس سونے لگی تھی۔ ہاشم کو اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا تھا اور آنکھ کا کونا نم ہو گیا۔ سو رہی ہے وہ، سنم نے کہا تھا۔ ہاشم کو سانس میں سانس آئی تھی۔ لیکن تمہیں میری بیٹی کہاں پر ملی؟ ہاشم نے پوچھا تو سنم نے اپنا سر جھکایا تھا۔ جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا ہی بھائی تھا۔ سنم کے کہنے پر ہاشم نورزئی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آخر وہ اپنے بھائی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یہاں کیوں آئی تھی؟ تمہیں ایک پل کے لیے بھی خوف نہیں آیا کہ تم اس بچی کو واپس اس کے گھر چھوڑنے جا رہی ہو؟ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تم بھی پھنس سکتی ہو، ہاشم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے خوف نہیں ہے، مجھے اس بچی کی جان سب سے زیادہ عزیز تھی، اسی وجہ سے بس میں اسے یہاں چھوڑنے کے لیے آ گئی۔ اب مجھے اجازت دیں، میں واپس جاتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹی تھی، جبکہ ہاشم کے دل کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ ایک لڑکی نے اتنی رات کو اس کی بیٹی کو صحیح سلامت گھر پہنچایا تھا، بنا اپنی پرواہ کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا گھر سے باہر نکلنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں کھڑی تھی۔ سنو لڑکی، رات بہت ہو گئی ہے، اس وقت تمہارا گھر جانا ٹھیک نہیں ہے،
اس لیے آج کی رات آپ یہیں گزار لو۔ زینت بیگم نے فوراً سے روکا تھا۔ صنم کو یہ لڑکی زینت بیگم کو بہت بھائی تھی، اور اچانک ہی ہاشم کا اسے دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔ جب اس نے کہا تو اسے صرف اس بچی کی فکر تھی۔ دوست، آپ ہمارے گھر پر؟ نمل آنکھیں مسلتی صنم کو دیکھ کر بولی تھی۔ صنم مسکرائی۔ ڈیڈا، مجھے آج کی رات اپنی دوست کے ساتھ رہنا ہے، نمل نے کہا تو ہاشم نے حیرت سے نمل کو دیکھا تھا۔ نمل اکثر ہر کسی سے چڑ جایا کرتی تھی، وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ گھلتی ملتی نہ تھی، یہاں تک کہ جو آیا اسے سنبھالنے کے لیے آتی تھی وہ اسے بھی ایک ہی دن میں بھگا دیا کرتی تھی، لیکن آج وہ خود سے صنم کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ صنم نے ہاتھ پھیلائے تو نمل اس کی باہوں میں آ گئی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ لوری دے کر اسی طریقے سے سلاؤ نا جس طریقے سے آپ نے شام میں سلایا تھا، نمل نے کہا تھا۔ صنم نے اسبات میں سر ہلا کر زینت بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ زینت بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو ملازمہ نے آگے بڑھ کر نمل کا بیگ لیا اور صنم کو اپنے ساتھ لیے نمل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے میری بیٹی کی فکر ہے، ہاشم نے کہہ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ آپ آرام کریں، لیکن پہلے اس لڑکی سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ کر بتائیں تاکہ میں اس کے بھائی کی عقل ٹھکانے لگاؤں۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زینت بیگم نمل کے کمرے کی طرف بڑھی تھیں، اور تھوڑی دیر میں انہوں نے صنم سے اس کے گھر کا ایڈریس لے کر ہاشم کو بتا دیا تھا۔ صنم کو بتاتے وقت بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی کہ ایک دفعہ جب اس کے بھائی کو سزا مل جائے گی تو وہ خود ہی سیدھے راستے پر آ جائے گا، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کو پکڑوانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ صنم پوری رات نمل کے ساتھ رہی تھی، اور صبح ہوتے ہی جیسے ہی وہ گھر جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے زینت بیگم کے پاس آئی تو انہوں نے اسے ہاشم سے مل کر جانے کا کہا۔ ہاشم اس وقت گھر میں موجود نہ تھا، اس لیے اس نے انتظار کیا کہ کب ہاشم آئے اور وہ اپنے گھر جا سکے، لیکن شام میں جیسے ہی ہاشم آیا تو وہ صنم کو اپنے کمرے میں آنے کا کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صنم کو پہلے تو بہت عجیب لگا، لیکن پھر وہ ہمت کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ہاشم سامنے کھڑا کوٹ اتار رہا تھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اب تم یہیں رہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہاشم نورزئی نے کہا تو صنم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ کس گھر میں، جہاں تمہارا بھائی بھی نہیں ہے؟ ہاشم نورزئی کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی وہاں نہیں ہے، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اگر تم نہیں مانتی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، وہ لاپرواہ انداز میں کہتا اپنے کف فولڈ کر چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا میں نے تم جیسے کمظرف، گھٹیا اور نیچ انسان سے ہمدردی کی۔ صنم کے لہجے میں اژدہوں سی پھنکار تھی، جبکہ اس کی بات پر مقابل نے یوں سر دھنا تھا جیسے ہاشم نورزئی کی تعریف کی گئی تھی۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ تم محبت بھی صرف مجھ سے کرو گی سویٹ ہارٹ، کیونکہ میں تم سے آج ہی نکاح کروں گا، ہاشم نے کہتے صنم کے سر پر بم پھوڑا۔ مجھے معاف رکھو صاحب جی، میں ایک اغوا کار کی غریب بہن ہوں، تمہارے قابل نہیں، اسی لیے جانے دو مجھے۔ صنم اس کا مطالبہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ تم کس قابل ہو یہ بات رات کو ثابت کر چکی ہو، اسی لیے میری بچی کی ماں صرف تم ہی بنو گی، سمجھ لے، نہیں تو ساری عمر بغیر کسی رشتے کے میرے ساتھ گزار دو، کیونکہ تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ، بھول ہے تمہاری۔ وہ غصے سے بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہاشم، کیا میں کمرے میں آ جاؤں؟ ہاشم کی ماں زینت بیگم نے پوچھا تو ہاشم نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ دروازہ کھولے کھڑی تھیں۔ جی اماں، آپ آ جائیں، میں نکاح خواہ کو بلاتا ہوں، کہہ کر وہ کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، صنم نے فوراً کہا۔ وہ رکا اور غصے سے بولا، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم یہ تو ہرگز نہیں چاہو گی کہ تم بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو، اسی لیے بہتر یہی ہے مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زینت بیگم نے ایک سرد آہ بھری اور صنم کی طرف بڑھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، زینت بیگم نے کہا۔ صنم خاموشی سے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ قبول کرنا ناممکن ہے کہ تم ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرو، لیکن جتنا تم نے کل سے نمل کا خیال رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کل رات جب تم نمل کو اپنے سینے سے لگائے اسے پیار اور محبت سے باتیں کرتی پچکار رہی تھی اور اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت ہاشم بھی وہیں تھا اور وہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ اسی طریقے سے نمل کا خیال رکھو، زینت بیگم نے وضاحت کی۔ آنٹی، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، وہ بچی محبت کے لائق ہے، اس لیے میں نے اس کو محبت دی، لیکن اس کی ماں کہاں ہے؟ اور وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کریں گے؟
صنم نے سوال کیا۔ بیٹا میری بات سن لو، اس کے بعد تمہیں جو ٹھیک لگے ہم وہی کریں گے، تمہارے پاس یہاں سے راہ فرار بالکل بھی نہیں ہے، زینت بیگم نے کہا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ ہاشم کی بیوی اسے طلاق لے کر اس سے دور ہو چکی ہے کیونکہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اور اللہ پاک نے جلد ہی نمل کی صورت میں ایک رحمت سے اسے نواز دیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں نہ آنے دے، لیکن ہاشم نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، اور جب نمل پیدا ہوئی تو اس نے ہاشم سے علیحدگی کا کہہ دیا اور وہ نمل کی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بس ہاشم چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کی ماں کا پیار ملے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کی بیوی نے ایسا کیا، لیکن وہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ نمل کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ آ کر صنم سے لپٹ گئی۔ صنم خاموش ہو گئی اور محبت سے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرا۔ جا رہی تھی میں، اب آپ کی دوست کو گھر جانا ہے نا؟ صنم نے کہا تو نمل کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتی، آپ کہیں بھی نہیں جائیں گی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ ضد پر تھی۔ صنم کچھ دیر خاموش رہی اور بغور نمل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ صنم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ کہہ کر مسکرائی اور زینت بیگم کو دیکھا۔ زینت بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواں آیا اور صنم نے نہ چاہتے ہوئے بھی نمل کی خاطر نکاح میں ہاشم کو قبول کر ہی لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینت بیگم دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ نمل ابھی بھی صنم کے پاس ہی تھی۔ تو کیا آپ میرے لیے ماما بن گئی ہیں؟ نمل نے پوچھا تو صنم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر ہاشم پر پڑی۔ ہاشم مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ صنم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر آج سے میں آپ کو مما کہہ کر بلاؤں گی، وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ صنم بھی جواباً مسکرائی۔ اچھا چلو اب آپ سو جاؤ، صنم نے کہا۔ نمل نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں نمل سو بھی گئی تھی۔ جب ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نمل کو درمیان میں لٹا کر صنم ایک طرف لیٹی غور سے نمل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نمل کو ایک سائڈ پر لٹا دیا، پھر صنم کو اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ صنم اس کی اس حرکت پر ہڑبڑا گئی تھی، اسے اس حرکت کی توقع بالکل نہیں تھی۔ اب اس چیز کی عادت ڈال لو، تم میری بیوی ہو، میری بیٹی کو اتنی اہمیت دے رہی ہو، اتنی محبت دے رہی ہو، تو اتنی محبت تو میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر صنم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر سب کی۔ صنم شرما گئی تھی اور اس نے آنکھیں موند لی۔ ہاشم اس کے جسم میں کپکپی کو بہت اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور بس خاموشی سے لیٹا رہا۔ صنم کی صبح آنکھ کھلی تو نمل اس کے پاس تھی، جبکہ ہاشم کمرے میں نہیں تھا۔ سامنے صوفے پر صنم کے لیے کپڑے پڑے تھے، جبکہ نمل صوفے پر بیٹھی صنم کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مما آپ اٹھ گئیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، وہ یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی فوراً اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ صنم نے نمل کے گال پر بوسہ دے کر کہا۔ ڈیڈا نے منع کیا تھا، اب جلدی سے فریش ہو جائیں، ہمیں ناشتے کے لیے جانا ہے۔ نمل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کی گالوں پر رکھ کر کہا تو صنم مسکرائی۔ وہ رہے آپ کے کپڑے۔ نمل نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو صنم اس بات میں سر ہلاتی کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئیں تو نمل اپنے گیلے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہاشم خود ہی ان کو بلانے کے لیے کمرے میں آیا تھا۔ صنم کی نظر ہاشم کے چہرے پر گئی تھی۔ وہ رف حلیے میں کھڑا صنم کو دیکھ رہا تھا۔ صنم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ اس نے فوراً سر جھکایا اور نمل کی طرف بڑھی اور نرمی سے اس کے بال صاف کرنے لگی تو پیچھے ہی ہاشم آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے صنم کے بال صاف کرنے شروع کر دیے۔ میں کر لوں گی، صنم ہڑبڑا کر بولی۔ جب میں ہوں تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر کہا اور تولیے سے اس کے بال صاف کرنے لگا تھا۔ صنم مسکرائی۔ تھوڑی دیر میں وہ صنم اور نمل کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنم کے بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی تو صنم خاموشی سے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ جہاں ہاشم نے نمل کے لیے کھانا پلیٹ میں ڈالا، وہیں صنم کے لیے بھی خود ہی کھانا پروس کر اس کے آگے رکھا۔ صنم نے ایک چور نظر ہاشم کے چہرے پر ڈال کر پھر کھانا کھانے لگی، جبکہ زینت بیگم بے حد خوش تھیں کہ ہاشم بھی آخرکار اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ نہ صرف اسے نمل کے لیے ایک اچھی ماں بلکہ اپنے لیے ایک اچھی بیوی ملی تھی۔ ناشتہ کر کے آنے کے بعد وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہاشم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس کے قریب آیا تھا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہڑبڑائی اور پیچھے ہونا چاہا، لیکن ہاشم نے اس کے گرد حصار تنگ کیا۔
مجھ سے یوں دور نہ بھاگا کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ کہہ کر اس کی گردن پر اپنے لب آزاد چھوڑ گیا۔ صنم کو اپنا دل پسینوں کا توڑ کر باہر آتا محسوس ہوا تھا۔ صنم کی گہری سانسیں سن کر وہ مسکرایا تھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی بیوٹی بون پر انگوٹھا رب کرتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے میں نمل داخل ہوئی اور اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ آؤ نمل، وہ کہہ کر نمل کی طرف بڑھی۔ اس وقت صنم کو نمل فرشتہ لگی تھی۔ ہاشم مسکرایا اور وہ بھی اس کے پیچھے نمل کے پاس ہی آیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرنے لگا تھا، اور صنم ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے نمل کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پالنا شروع کر دیا تھا۔ بیگم، ہاشم روبدار آواز میں کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میں یہاں ہوں، صنم ڈریسنگ روم سے باہر آتی ہوئی بولی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا اتنا کام نہ کیا کریں، وہ محبت سے اس کے لبوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ صنم اس کی حرکت پر جھیم گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ نے منع کیا ہے، لیکن مجھے آپ کا ہر کام کرنا اچھا لگتا ہے، وہ یہ کہہ کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی، جبکہ ہاشم کی طرح اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں اور وہ خود کو ایک محفوظ حصار میں پا کر پرسکون تھی۔ ہاشم نے اسے بیڈ پر گرایا۔ تم کل جا کر اپنے بھائی سے مل سکتی ہو، وہ یہ کہہ کر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ چہک اٹھی تھی۔ ہاں، کافی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں، وہ کہتا ہوا اس کی گردن پر اپنے لب آزاد چھوڑ گیا۔ ہاشم نہیں کرے نا، مجھے نمل کے پاس جانا ہے، صنم نے روکنا چاہا۔ کبھی نمل کو چھوڑ کر اس کے باپ پر بھی دھیان دے دیا کرو، وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا بولا اور اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا۔ صنم نے مسکرا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہاں